امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر فی الحال امریکی حملے روکنے کا حکم۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر نے جمعے کی رات ایران پر فوجی حملے کا حکم واپس لیا۔ ٹرمپ فی الحال مذاکرات کو وقت دینا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے 2 ہفتوں میں پہلی بار ایران پر نئے حملوں کی منظوری نہیں دی۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ یہ حملے 1 روز کے لیے روکے گئے ہیں یا جنگ بندی کر دی گئی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب فورس کا امریکی فوجی اڈوں پر لڑاکا طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کہا خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر حملوں میں 17 ڈرون تباہ کیے۔ ایرانی حملوں میں ہینگر میں کھڑا ایک F-15 لڑاکا طیارہ P-8 طیارہ بھی تباہ کیا گیا۔ C-17 ٹرانسپورٹ طیارہ اور 8 ریفیولنگ طیارے بھی ایرانی حملوں میں تباہ کیے۔ خبردار کیا کہ اگر برطانیہ نے امریکہ کی حمایت کی تو برطانیہ بھی یقینی اور جائز ہدف ہوگا۔ ایران کا سعودی عرب یمن تنازع بات چیت سے حل کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ یمن تنازع کا منصفانہ حل ضروری ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ یمن کے تنازع کا فوجی حل نہیں، بات چیت پر واپسی اور طے شدہ روڈ میپ پر عمل ہی یمنی عوام کی مشکلات کا حل ہے۔ خطے میں امریکی پالیسی یمن کی صورتحال کو پیچیدہ کر رہی ہے۔ یمن کی حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ ذرائع کا کہنا ہے کہ حوثی ترجمان محمد عبدالسلام اور سعودی وفد کے درمیان عمان میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی اور استحکام میں پیش رفت پر بات ہوئی۔ نریندر مودی نے گھٹنے ٹیک دیے۔ بھارتی نوجوانوں کی تحریک کامیاب۔ طلباء کے احتجاج پر بھارتی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان استعفیٰ دینے اور مودی استعفیٰ قبول کرنے پر مجبور۔ بھارتی وزیر تعلیم کے استعفے پر بھارتی طلباء کا جشن۔ آج مشعل بردار جلوس نکالنے کا اعلان۔ کہا نوجوانوں نے کر دکھایا مگر جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی موجودہ قیمتیں 27 جولائی تک برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرولیم ڈویژن ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت 335 روپے 18 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی۔ ڈیزل 383 روپے 46 پیسے میں دستیاب ہوگا۔ مٹی کا تیل بھی 301 روپے 14 پیسے فی لیٹر میں فروخت کیا جائے گا۔ میرپور آزاد کشمیر ڈویژن کے 3 اضلاع کے 13 حلقوں میں انتخابی مہم کا وقت ختم۔ انتخابی سامان کی ترسیلات شروع ہوگی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میرپور، کوٹلی اور بھمبر کے 13 حلقوں میں پولنگ 27 جولائی کو ہوگی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا کہ مظفر آباد نے نون لیگ کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ راولپنڈی میں مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم سے خطاب میں کہا کہ نواز شریف مریم نواز کشمیر گئے تو مخالفین کی چیخیں نکلنے لگیں۔ جو 1 کلومیٹر سڑک نہیں بنا سکے اس سے پوچھتے ہیں جنہوں نے ہزاروں کلومیٹر سڑکیں بنائیں۔ پنجاب آ کر دیکھو، ہر شہر میں سڑکیں بنی ہوئی ہیں۔ رو پیٹو نہیں، نواز شریف جیسی موٹر وے بنا کر دکھاؤ، شہباز شریف جیسی میٹرو بس سروس بنا کر دکھاؤ۔ آج مظفر آباد کی سڑکوں پر گرین بسیں چل رہی ہیں۔ 18 ماہ میں مریم نواز نے 2 لاکھ لوگوں کو اپنا گھر اپنی چھت دی۔ آج پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہمیں مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ چاہیے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا کہ ملک کے تمام بڑے بڑے منصوبوں پر نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کا نام ہے۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ کشمیر کے کونے کونے سے پیپلز پارٹی کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں وہاں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوگی۔ گورنر ہاؤس لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا کہ اتحادیوں سے الجھنا نہیں چاہتے، نوک جھوک چلتی رہتی ہے۔ حسن مرتضیٰ نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت روزانہ کی بنیاد پر بڑھ کر عوام کی زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے۔ کسان کو دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں لیکن باہر سے گندم منگوا رہے ہیں۔ کنونشن کے اختتام پر صدر آصف علی زرداری کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا، آتش بازی بھی کی گئی۔ ایرانی وزارت خارجہ کی ایرانی بحری جہاز پر یوکرین کے حملے کی مذمت۔ یوکرین کے ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج۔ ایران نے کہا کہ جہاز پر حملے میں 1 اہلکار جاں بحق اور 1 زخمی ہوا ہے۔ اس سے پہلے یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا تھا کہ کیسپین سی میں مبینہ طور پر ہتھیار ایران لے جانے والے روسی بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ برلن کے ٹیئرگارٹن پارک میں کار ہجوم میں جا گھسی، 1 شخص ہلاک، متعدد زخمی، واقعے کی تحقیقات جاری۔
خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی مشترکہ کوششیں جاری ہیں، اس بار بھی پاکستان کی کاوشوں کا نتیجہ اچھا آئے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے پرامید۔ اسلام آباد میں برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن ضمیر چودھری کی وفاقی وزیر داخلہ سے ملاقات۔ لارڈ ضمیر چودھری نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے علاقائی استحکام کے لیے قابل تحسین کاوشیں کیں۔ پاکستان بزنس فورم کا حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر روزانہ رد و بدل کے نظام پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو خط میں لکھا کہ اس فارمولے کے باعث روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں منمانی طور پر وصول کی جا رہی ہیں۔ اس فارمولے نے بزنس کمیونٹی اور عوام کو جمود کا شکار بنا دیا ہے۔ مشکل حالات میں حکومت کا کام ریلیف فراہم کرنا ہوتا ہے، نہ کہ تمام بوجھ عوام پر منتقل کرنا۔ بلوچستان میں انسداد دہشت گردی فورس اور پولیس کی پیشہ ورانہ استعداد کار مزید بہتر بنانے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ساتھ صوبے میں امن و امان سے متعلق اجلاس میں شرکت۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جدید ٹیکنالوجی، بہتر انٹیلیجنس اور مربوط حکمت عملی ضروری ہے۔ صوبے میں بحالی امن کے لیے ماسٹر پلان پر فوری اور مؤثر عمل درآمد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ امن و امان کی حکمت عملی میں سابق سربراہان بلوچستان پولیس کے تجربات اور مشاورت سے استفادہ کیا جائے۔ وفاق اور بلوچستان حکومت امن کے قیام کے لیے مکمل یکجہتی اور ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک قدم آگے رہیں گے، کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ ریاست کی ریٹ ہر قیمت پر قائم کی جائے گی۔ سیشن جج مستونگ عبدالحکیم کاکڑ پر فائرنگ اور قتل کا مقدمہ درج۔ قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل۔ سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق واقعے کے بعد کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، تحقیقات جاری ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ اور ان کے گن مین کو 2 روز قبل مستونگ میں فائرنگ کر کے شہید کیا گیا تھا۔ استور میں 8 روز سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ استور ویلی روڈ 5 روز سے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ زمینی رابطہ منقطع ہونے سے شہریوں کو مشکلات، اشیاء خورنوش کی قلت کا سامنا۔ کمشنر استور کے مطابق استور روڈ کی بحالی کا کام تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ جنوبی وزیرستان لوور میں وانا گملزام روڈ کلیئر ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔ اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تاروبہ میں پہلے ٹیسٹ میں پہلے دن کا کھیل ختم۔ ویسٹ انڈیز نے 3 وکٹوں پر 194 رنز بنا لیے۔ کیوم ہوج 83 اور شائے ہوپ 39 رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں۔ پاکستان کی محمد عباس نے 2 اور عامر جمال نے 1 وکٹ لی۔ پہلے سیشن میں میچ بارش کے سبب روکنا پڑا، بعد میں خراب روشنی کے باعث میچ ختم کرنا پڑ گیا۔